سعد آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ذرا اس میں اینٹائی آپ لوگوں کا ورژن ہے نا، آپ سے شروع کرتے ہیں. بات دونوں طرف کی دیکھیں تو بڑی بیلنس ہی لگتی. وہ بھی کہتے ہیں یار بندہ آ گیا سینئر ہے ٹھیک ہے، وہیں سے سینیورٹی گنے، تو جھگڑا ہے کس بات کا؟ سب سے پہلے سر آپ نے کہا کہ اینٹی، تو میں گزارش کروں کہ ہم پرو کانسٹیٹیوشن، اینٹائی گورنمنٹ میرا مطلب میں اس کو پرو کانسٹیٹیوشن کہتا ہوں. سب سے پہلے تو سر گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سوال ایفیکٹولی دو ہیں. ایک یہ کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس مشاورت کر لینے کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کیا اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے ایک جج کو ٹرانسفر کر دیں؟ اور ایک سیکنڈ کوسچن ہے بالکل کمپلیٹلی ڈفرنٹ کانسٹیٹیوشن کا، یہ والا جو پہلا سوال ہے. اچھا سوری ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں. فیصل صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا ہے بات کرتے ہوئے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو یہ ٹرانسفر ہوگا اس میں آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ کتنی مدت کے لیے ہے، اس ٹرانسفر میں نہیں ہے. جی. لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں یا لا پڑھیں تو وہاں کوئی ٹرم نظر نہیں آتی، تو وہ بھی ذرا کلیئر کر دیں. جی سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ دو کوسچنز ہیں. ایک ٹرانسفر کا جو آرٹیکل 200 سے ریلیٹ کرتا ہے، اور دوسرا کہ جب ٹرانسفر ہو جائے گا ایک جج تو کیا اس کو اس متعلقہ ٹیریٹری کے لیے، اگر لاہور سے اسلام آباد آیا ہے یا سندھ سے اسلام آباد آیا ہے، تو کیا اس ٹیریٹری کے لیے اس کو نیا اوتھ لینا پڑے گا؟ اگر لینا پڑے گا تو سینیورٹی وہاں سے ڈٹرمن ہوگی، کیونکہ اوریجنل اوتھ میں ٹیریٹری مینشن ہوتی ہے. کیونکہ اوریجنل اوتھ میں ٹیریٹری مینشن ہے، یہی ہائی کورٹ آف دس پروونس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ایک بیسک بات کو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. جن لوگوں نے آبجیکشن اٹھائی اس پروسیس کے اوپر کہ آپ ٹرانسفر نہ کریں، انہوں نے آبجیکشنز میں اپنی ریزنز لکھی جو 5 صفحات پہ آئینی آرٹیکلز پہ مشتمل ریزنز ہیں جو 5 ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائن کی ہوئی ہیں. اس کے جواب میں جب ٹرانسفر ہوا، چیف جسٹسز نے جو ریکمنڈیشن دی کہ کیوں ہم ان ریزنز کو نہیں مان رہے، اپنے ہی ججز کی ریزنز کو، وہ بھی انڈسکلوزڈ ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے جو ریزنز دی ہوں گی جس بھی مشاورت کے اندر پریزیڈنٹ کو، وہ بھی انڈسکلوزڈ عامر ہیں. فاروق صاحب کا تو ہے نا آرڈر پورا لکھا ہوا؟ نہیں سر، اس خط کا جواب انڈسکلوزڈ جو لیٹر لکھا گیا تھا، اور جب پریزیڈنٹ نے فائنلی نوٹیفیکیشن جاری کی تو وہ بھی ایک 2 لائنوں کے آرڈر سے جاری کی. ریزنز جو ریز کی گئی تھیں ان کو کسی ٹائم پہ ایڈریس نہیں کیا. یہ جوڈیشل فورم، یہ مقدمہ پہلی دفعہ ہوگا کہ دوسری سائڈ کو فورس کیا جائے گا کہ اس کا لیگل جواب واپس دیں، اور لیگل پوائنٹس 2 ہی ہیں. یہ بات درست ہے کہ صدر پاکستان کے پاس متعلقہ جج کی مرضی اور متعلقہ چیف جسٹس کی مرضی کے بعد ایک ٹرانسفر کرنے کی پاور ہے، لیکن اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کی حدود کیا ہیں؟ کیا آربیٹرریلی کی جا سکتی ہے؟ ایک شخص جو کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر جونیئر پوزیشن پہ ہو، دوسرے کا چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس کا پیریڈ ڈٹرمن ہوگا؟ میں پیریڈ کے لیے وہ آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. یہ آرٹیکل 200 ہے جس کا آدھا پارٹ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیریڈ موجود نہیں ہے. دس از آرٹیکل 200. The president may transfer a judge of a high court from one high court to another. صدر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے جج. But no judge shall be so transferred except with the consent and after consultation by the president with the chief justice of Pakistan and chief justices of both high courts. متعلقہ چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد یہ ہو سکتا ہے ٹرانسفر. آرٹیکل سب کلوز 2 کہتا ہے، یہ جی آرٹیکل 200 کا سب کلوز 2. Where a judge is so transferred or is appointed to an office other than the judge at a place other than the principal seat of the High Court, he shall during the period for which he serves. یہ جو آرٹیکل 2 میں during the period for which he serves ہے، اس کلوز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے منیر ملک صاحب نے کہا کہ کوئی پیریڈ اسپیسیفائی ہونا ضروری ہے. کہ جیسے کہ میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ پی سی او کے بعد جب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ججمنٹ آئی اور ہائی کورٹس کو ختم کر دیا گیا، تو بہت سی ہائی کورٹ سے ڈفرنٹ جو پی سی او کے ججز جب نکالے گئے تو وہاں سیٹس کریٹ ہو گئی، ٹیمپرری فل کرنی پڑ گئی کچھ مدت کے لیے کہ جی ایمرجنسی میں ایک جج کی ضرورت ہے، آپ 2 سال کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی مراد ہوں گی. یہ آرٹیکل 200 کہتا ہے، اور اس مدت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کا سیکنڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیریڈ مینشنڈ ہے تو یہ پرماننٹ ٹرانسفر نہیں ہے، یہ کسی وقت کے تابع ٹرانسفر ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا موقف ہے سپریم کورٹ کے اندر. دوسرا ان کا موقف یہ ہے، اور میں سمری میں صرف بات کروں، کہ جو اوتھ آف آفس ہے، کسی بھی جج کا جو اوتھ آف آفس ہے، آپ اس کو آئین پاکستان کے اسکیجول 3 میں وہ تحریر شدہ ہے، اس کے اندر صرف 2 بلینکس ہیں.
ویسے اوتھ لکھا ہوا ہے کہ میں بطور جج آئین کے مطابق فیصلہ کروں گا. ایک بلینک ہے نام کا کہ میں اور میرا نام, اور دوسرا کہ میں کس ٹیریٹری میں جج ہوں. لاہور ہائی کورٹ کا جج کے ڈی اے کو کوئی ڈائریکشن پاس نہیں کر سکتا, سندھ ہائی کورٹ کا جج سی ڈی اے کو کوئی ڈائریکشن پاس نہیں کر سکتا. لیگل ہو انلیگل کام ہو, آپ کو متعلقہ آپ کا اوتھ اجازت نہیں دیتا. ان دو لیگل آبجیکشنز کو کہ یہ اوتھ واپس لینا پڑے گا نئی ٹیریٹری کا, یہ جو ٹرانسفر کا پروسیس ہے یہ ٹیمپرری ہے, اور جیسے کہ اب ہمارے قانون میں سیٹل ہو چکا ہے کہ سینیورٹی ڈیٹ آف اوتھ سے شروع ہوگی. یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن کا, کہ اس لیے آپ ضرور لا سکتے ہیں تمام جج صاحبان کو جن کو آپ لے کے آئے, آپ اگر کوئی وجہ بتا دیں اسلام آباد لے آئیں, لیکن وہ نیا اوتھ لیں گے, وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے, وہی پاور ہوگی جو آج ہے, لیکن وہ نیا اوتھ لیں گے, ان کی سینیورٹی نیچے ہوگی, ٹاپ 5 کے اندر سے پھر جج بنا